السلام علیکم دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 بھائیوں کے ایک انوکھے قصے کے بارے میں بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کسی زمانے میں 3 بھائی ایک سلطنت میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی بڑا عہدیدار تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا بھائی ایک مالدار تاجر تھا اور اسے بھی بادشاہ کی قربت حاصل تھی۔ تیسرا بھائی ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ جب اس عبادت گزار شخص کی موت کا وقت آیا تو دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی مال نہیں ہے جس کی میں وصیت کروں، اور نہ ہی میرا کسی پر کوئی قرض ہے کہ جو لینا ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، بھائی میرا مال آپ کے سامنے ہے اور اس میں جو وصیت کرنی ہے کرو۔ یہ سن کر اس نے رخ پھیر دیا۔ پھر تاجر بھائی نے کہا کہ بھائی میری کثیر دولت کا تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی ارمان ہے جس کو پیسے کے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا تو میرے پیسے کو استعمال کر کے پورا کر لیں۔ ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد اس عابد شخص نے کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم سے ایک اقرار لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، کیا اقرار لینا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین پر دفن کر دینا، اور میری قبر پر یہ لکھنا، زندگی سے وہ شخص کیا مزے لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ چنانچہ جب اس شخص کی موت ہوئی تو اس کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کا عہدیدار بھائی ہر روز اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حسب معمول لشکر کے ساتھ آیا اور اشعار پڑھ کر رویا، اور جب وہ واپسی جانے لگا تو اس قبر کے اندر سے ایک زوردار آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ گھبراہٹ اور خوف سے واپس چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، بھائی آپ کی قبر سے ایک زوردار آواز سنی تھی، وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا تو اس کی مدد کیوں نہ کی۔ چنانچہ جب وہ عہدیدار شخص صبح اٹھا تو اس نے اپنے تاجر بھائی اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی نے جو اشعار قبر پر لکھوائے ہیں اس کا مقصد مجھے سچائی سے روبرو کروانا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا عہدہ اور تمام مال و متاع چھوڑ دیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھومتا رہتا اور عبادت میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ وہ اس وقت چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے تاجر بھائی کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ وہاں آ گیا اور کہا، بھائی کوئی وصیت نہیں کرنی؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مال تو نہیں ہے جس کی میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر یہ لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرا آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کی قبر پر آتا رہا۔ جب وہ تیسرے دن آیا اور دعا کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک زوردار آواز سنی، جس کو سن کر وہ بے چین ہو گیا اور واپس لوٹ آیا۔ رات جب وہ سویا تو اس نے اپنے اس عہدیدار بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، بھائی آپ مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے ہو؟ تو اس نے کہا، ملاقات تو ابھی بہت دور ہے۔ پھر اس نے پوچھا، بھائی آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا، میں خیریت سے ہوں۔ پھر اس نے دوسرے بھائی کا پوچھا تو اس نے کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو بھائی نے کہا، جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر جب وہ صبح خواب سے اٹھا تو اس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی، اپنی تمام جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت نوجوان بنا اور تجارت کرنے لگا اور ایک بہت بڑا تاجر بن گیا۔ چنانچہ جب اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے باپ سے کہا، ابا جی کوئی وصیت نہیں کرنی؟ تو اس نے بھی پہلے بھائیوں کی طرح جواب دیا اور وعدہ لیا کہ جب وہ مر جائے تو اس کو اس کے بھائیوں کے ساتھ دفنا کر یہ شعر قبر پر لکھ دیا جائے، کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ پھر جب یہ شعر لکھ دو تو تم 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا۔ پھر تیسرے دن اس نے بھی ایک زبردست آواز سنی جس سے اس کا رنگ اڑ گیا اور اس کو بخار چڑھایا۔ پھر رات کو خواب میں اس کا باپ اسے نظر آیا اور کہا، میرے بیٹے
تم میرے پاس آنے کے قریب ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تم نے نکلنا ہے، اس گھر کی طرف کے لیے جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو اور نہ لمبی لمبی امیدیں لگاؤ۔ اپنی آخرت کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ آخرت میں کوئی افسوس، کوئی شرمندگی کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ، جنہوں نے یہ واقعہ ایک بزرگ سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس رات اس نوجوان کو خواب آیا، اس سے اگلے دن اس نے سب کو یہ قصہ بیان کیا اور سب سے معاملہ صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑا۔ اس کے والد نے اسے خواب میں 3 مرتبہ جلدی کرو کہا تھا، تو جب تیسرا دن آیا تو اس نے اپنے تمام اہل و عیال کو اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو مل کر قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ ان قبروں پر دور دراز سے آتے تھے۔ دوستو، اگر انسان قبر کی سختی کے بارے میں جان لے تو کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ہمیں اس جہنم سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔